अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कुछ अच्छी बातें। अगर आप दिन में 11 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो अगले 3 सालों में आपके मरने के 50% चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप छींक को दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके सर या गर्दन में खून की नाली फट सकती है और आप मर सकते हैं। अगर आपकी शख्सियत गुस्से वाली है तो आप में दिल की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। रात में इंसान थकावट का शिकार होता है, इसीलिए रात को जो फैसले किए जाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। दोपहर की नींद हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग में भी दबाव पड़ता है, इससे गुरेज करें क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। शहद वे वाहिद खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती। आबे ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए वह नियत लाजमी पूरी होती है। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। ज़िना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। हिजाब करने वाली औरतें कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसीलिए हमेशा अपनी आँखों की हिफाजत करें। इसीलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और नज़ाम जैसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संग दिल बनाता है। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। 40 दिन दुनिया से बेरगबाती करामात को ईजाद करती है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हार्ट अटैक या फालिश का बाइस बन सकता है क्योंकि गुस्से में रगों पर प्रेशर पड़ता है। ख्वातीन के लिए मर्द की बू उसकी शक्ल से ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर कोई शख्स कम बात करता है लेकिन जल्दी जल्दी बोलता है तो वह कुछ छुपा रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से वज़न बढ़ाने वाली चीज़ आलू के चिप्स हैं। अगर आपको बहुत ज़ोर से छींक आए तो आपकी पसली टूट सकती है। जितनी तेज़ी से आप खाते हैं आपका वज़न भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। ख्वातीन उन लोगों के सामने ऊंचा बोलती है जिन्हें वो पसंद करती है। केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से आपका गुस्सा, उदासी और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जब आप मुसलसल 90 मिनट तक काम करें तो आपकी दिलचस्पी कम हो जाती है और आप थकावट महसूस करते हैं। इसीलिए काम के दौरान जहन को फ्रेश करने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। जब आप रात को 8 या 7 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप में हार्ट अटैक और फालिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट नींद की ज़रूरत है। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहाते वक्त इंसान का दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है। बेहतरीन मशवरा वही लोग देते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया हो। जब ख़वातीन आपसे अपने मसाइल के बारे में बातें करती हैं तो वो हल तलाश नहीं कर रही होती, वो सिर्फ़ ये चाहती हैं कि कोई उन्हें सुने। अगर कोई शख्स आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या मोबाइल देखे तो इसका मतलब है कि उसे जाने की जल्दी है और वे मजीद आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि वो बैठे हों और आप खड़े हों। इससे वो आप पर जल्दी यकीन करेंगे। मशरूफ़ियत में लोग ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि तब वो किसी मनफी सोच में मुब्तला नहीं होते। जो लोग अच्छी ड्रेसिंग करते हैं उनकी जॉब और तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में मशरूफ़ रहते हैं वो तन्हा रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं।
ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% خواتین درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ سچی باتیں بتاتے وقت لوگ عموماً ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے وقت ایک ہاتھ جگہ پر ہی رہتا ہے۔ آپ کا جسم آپ کو پرکوشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے تو دراصل وہ آپ سے توجہ اور پیار چاہتا ہے۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں پھر جواب دیں۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے اور درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ برکت ہوگی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بے شک جو چیز یقین کاملے کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا ہر وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تانگوں باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں پورے سال دکھتی نہیں ہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر لیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیبو یا سفید مرغی ہو تو اس گھر میں جادو اور جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کریں کہ تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔
کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کا کرو، وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر اور اثردار ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا ہو اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد ان جانوروں کو کبھی نہ مارو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔